جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان آج کے مہمان کے ساتھ. آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، تاجر جو برادری ہے ان سے ان کا تعلق ہے، اور حافظ شیخ علاء الدین قادری ان کا نام ہے. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ جو گروپ ہے اس کے یہ اسپوک پرسن بھی ہیں اور میڈیا سیکٹری بھی ہیں. بہت شکریہ شیخ حافظ علاء الدین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا سر، سب سے پہلے عید الاضحیٰ جو ہے اس کا بالکل وہ قریب ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے وہ بڑے عروج پر آ گئی ہے. حکومت نے کچھ وعدے کیے تھے تاجروں کے ساتھ بھی، اور عوام تو بیچاری خیر پیسی رہی ہے مہنگائی کی چکی میں، لیکن تاجروں کے جو کچھ ایشوز ہیں، تاجروں کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کے تحفظات ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. 5 روپے 40 پیسے عید کا تحفہ دیا گیا قوم کو. اس پر تمام تاجر تنظیمیں جتنے بھی گروپ ہیں، مجاہد مقصود بٹ صاحب کا جو گروپ ہے، میاں وقار صاحب کا جو گروپ ہے، جو دیگر تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کافی واویلا مچایا کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے. آپ اس کے اوپر سر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جو تنظیم کا نام ہے انجمن تاجران لاہور رجسٹر، جس کے بانی حاجی مقصود احمد بٹ صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے بیٹے نے یہ ڈور سنبھالی، اور الحمدللہ بڑی اچھی طریقے سے اور بڑے پروقار طریقے سے انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اس پر پٹرول پر بات کی، اور سب سے پہلے انہوں نے کومنٹ کیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، ہم صرف بات کرتے ہیں تاجروں کی. تو پٹرول کی جو بات ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور سب سے پہلے میں عید کی مبارکباد دوں گا کہ عید کی آمد ہے، اور اوپر سے حکومت پاکستان نے عوام پر جو بوجھ گرایا پٹرول کا، اور اس سے یہ نقصان ہوا کہ تمام چیزیں بڑھ گئیں. تو میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے تاجر ویسے ہی پریشان تھے، پھر اس کے بعد بجٹ، دیگر معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ پریشانی کا ایک پہاڑ عوام کے اوپر ٹوٹ پڑا، اور سب سے زیادہ اس میں متاثر جو ہوئی ہے وہ تاجر برادری ہوئی ہے. اچھا، تاجر ہمیشہ پاکستان کے اندر ٹیکسز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا دیگر معاملات، تو تاجروں کا بڑا اہم رول اور بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن کسی بھی معاملے اور کسی بھی ایشو پہ کے اوپر آپ لوگوں کی کسی بھی تنظیم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ اس کے حوالے سے جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، یہ تو فقدان ہے حکومت میں، حکومت پنجاب میں. اور میری وزیر اعظم پاکستان سے اور میرے قائدین کی حاجی مقصود احمد بٹ صاحب اور مجاہد مقصود بٹ صاحب اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور تاجروں کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور ان کی دیگر عہدیداران سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس پر بہت بات چیت چل رہی ہے کہ وہ حکومت کو اس باور کرا سکیں کہ یہ جو مسئلے مسائل ہوئے ہیں اور مہنگائی کا ایک دور ہے، اس کو ختم کیا جائے. ہم حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. حکومت بیوروکریسی تاجروں کو ساتھ لے کے نہیں چلتی. یہ سب سے بڑا فقدان ہے اس حکومت کا. اور حکومت عمران خان صاحب کے کوئی اچھے انیشیٹو نہیں ہیں. اگر ہوتے تو آج پٹرول 46 کا، اسد عمر کے کہنے کے مطابق 46 کا ہوتا، بجلی سستی ہوتی، آٹا چینی یہ چیزیں سستی ہوتی. جس چیز پہ انہوں نے نوٹس لیا وہی چیز مہنگی ہو گئی. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم پٹرول کو تو رو رہے ہیں، ڈالر بھی بڑھ چکا ہے. ڈالر پہ کوئی بات نہیں کر رہا، ڈالر پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ ڈالر واپس 161 روپے پر پہنچ چکا ہے. اچھا حافظ شیخ علاء الدین صاحب، یہ بھی دیکھیے گا کہ جہاں پر آٹا چینی یہ ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا. لیکن اب جیسے عید الاضحیٰ قریب آئی ہے، آپ منڈی گئے ہوں گے، آپ نے چکر لگایا ہوگا، وزٹ کیا ہوگا. آپ منڈی کے حالات دیکھ لیں، منڈی اتنی تیز ہے کہ قربانی جو وہاں پر اور عام و خاص لوگ کیا کرتے تھے، اب کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے قربانی نہیں کر رہے، یہ اہم فریضہ جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے. وہاں پر بھی کنٹرول نہیں ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت پوری کرتے ہیں. تو اس میں جو صاحب استطاعت ہیں، میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ وہ قربانی زیادہ سے زیادہ کریں جتنی ان کی استطاعت ہے، تاکہ جو غریب ہیں ان کو اس چیز سے مستفید ہو سکیں. اور مہنگائی ضرور ہے جی. اگر آپ پرانے دور میں اٹھائیں تو پہلے ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے کہ جی یہ اتنے کی ہو گئی، 12 آنے کی، 1 آنے کی، پھر 1 روپے 2 روپے ڈالر، اس دور میں اتنا تھا، اس دور میں اتنا تھا، اب اتنا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں.
ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں کوئی اچھا لیڈر ملا تو یہ بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے صرف ایک بڑی اہم سا ایک میرا سوال ہے، آپ لوگوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہیں، خصوصاً بالخصوص اب کچھ دھڑے اور بن گئے ہیں، نئی میر گروپ الگ ہو گیا، انہوں نے اپنے لوگ الگ کر لیے، میاں وقار صاحب کے لوگ الگ ہو گئے، وہ اسی گروپ میں سے کچھ ادھر آ گئے کچھ ادھر چلے گئے۔ آپ تمام لوگوں کا، مجاہد مقصود بٹ سمیت صاحب آپ تمام تاجر تنظیموں کا ایک موقف ہونا چاہیے کہ آپ تاجروں کے لیے سیاست کریں، آپ تاجروں کے مسائل دیکھیں، تو پھر ایک پلیٹ فارم پہ آپ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جو دھڑا بندی ہے، یہ گروپ بندی ہے، یہ کیوں ہے؟ آپ لوگوں کا مقصد تو ایک ہی ہونا چاہیے، آپ سب لوگ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یہ بات نئی میر صاحب بھی سنیں گے، یہ بات میاں وقار صاحب بھی سنیں گے، امان علی صاحب بھی سنیں گے، آپ لوگوں کا مقصد تو ایک ہونا چاہیے، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجاہد مقصود بٹ جس تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں، حاجی مقصود احمد بٹ صاحب جس کے وہ بانی ہیں، ان کی تنظیم کبھی ٹوٹی؟ آپ نے سنا یا دھڑوں میں تقسیم ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سیاست کرتے ہیں تاجروں کی، یہ لوگ سیاست کرتے ہیں اپنے یعنی کہ آپ کہہ لیں مفادات کہہ لیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو، آپ ہر جگہ وزٹ کرتے ہیں، جن کے آپ نے نام لیے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میرے لیے سارے ہی محترم ہیں، لیکن میں اپنے پریزیڈنٹ صاحب کا کہہ سکتا ہوں کہ وہ الحمدللہ جس تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنی ہر چیز کو اس طریقے سے رکھا ہے، وہ کسی دھڑے کا حصہ نہیں ہے، اور یہ وہ واحد جماعت ہے جو رجسٹر ہے، کوئی اور جماعت رجسٹر نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ میں آپ کو واضح کر دوں آپ کے پروگرام کے توسل سے کہ یہ وہ واحد جماعت ہے جو رجسٹر ہے، اور یہ صرف غیر سیاسی ہے۔ اس میں بھی ہر تنظیم میں ہوتے ہیں اپنے اپنے لنکس ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا، کاف لیگ کا، ہماری میں بھی ہیں، لیکن ہم لوگ سے پہلے تاجروں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور بات کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، تاجروں کی جو سیاست ہے وہ تو صرف آپ لوگ جو کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ تاجروں کے لیے ہونی چاہیے، تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ہونی چاہیے، سیاست ایک الگ چیز ہے، وہ اپنی اپنی جماعت، ہر ایک کی جماعت یہ ہے۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس پہ میرا خیال ہے کہ میں نے مؤثر ایک جواب دے دیا کہ ہم الحمدللہ ایک رجسٹر جماعت ہیں، اور ہماری جماعت کی ایک واضح پہچان یہ ہے کہ ہم دھڑوں میں تقسیم نہیں ہوئے، آج تک ہماری جو تنظیم چل رہی ہے وہ اسی لیول پہ، وہی عہدیدار، ہر چیز وہی ہے، کوئی چینج نہیں ہوا۔ یہ الحمدللہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی بہت بڑی جیت ہے۔ سر بہت کاوشیں مجاہد مقصود بٹ صاحب کی، اور آپ لوگوں بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ آخر میں قوم کو اس مبارک موقع کے اوپر جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، حضرت ابراہیم کی جو سنت ابراہیمی کی جو دن ہے، اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا ہی پیغام دوں گا کہ ہم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو قائم و دائم رکھیں، اللہ میں اس کی توفیق دے، اور اس موقع پر تمام اہل وطن کو عید مبارک، انجمن تاجران لاہور کی جانب سے، ہمارے پریزیڈنٹ کی جانب سے، ہماری پوری تنظیم کی جانب سے۔ گھر رہیں، محفوظ رہیں، کورونا وبا سے بھی ہم نے بچنا ہے، اور اپنے ملک کو اس وبا سے نجات بھی دلانی ہے۔ تو اگر ہم اپنی حفاظت کریں گے، جب ہم اپنی حفاظت کریں گے تو پھر ہم دوسرے کی بھی حفاظت کریں گے۔ ماسک پہن کے رکھیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی خیال رکھیں، جو ہر طبقے کا خیال رکھیں، غریب امیر جو بھی ہے، جس طرح بھی جو کر سکتا ہے وہ دوسرے کا خیال رکھے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ شیخ علاؤ الدین قاری صاحب، اور ان کا بڑا اچھا پیغام ہے کہ آپ لوگ اس وقت، کیونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، رشتہ داروں کے گھر آنا جانا بھی ہوگا، لیکن کرونا کی جو لہر ہے اس کا بھی خیال آپ کو رکھنا ہے، خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، اس میں تھوڑی سی احتیاط برتیں، اور آپ سوشل ڈسٹینس کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔